اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 سے لے کے 52 تک 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 49، قال فمن ربکما یا موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ تو یہاں پر ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری بات کر لی، ٹھیک ہے، وہ پہنچ گئی فرعون تک۔ فرعون نے ساری بات، ان لوگ نے جو بھی ان کو بات کرنی تھی وہ سب پوری پہنچ گئی۔ اب فرعون جو ہے وہ فرعون ہے نا، اس کا دماغ تو چلتا ہی تھا اس کے پاس اتنا دماغ، تبھی تو اتنی بڑی حکومت اس کی چل رہی تھی۔ تو اس نے سب سے پہلا سوال اب ان لوگ سے کہا، قالا، فرعون نے کہا، فمن ربکما، کون ہے تم دونوں کا رب یا موسیٰ؟ فمن ربکما یا موسیٰ، یعنی تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی سوال پوچھنے کا انداز دیکھو اس کا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، جبکہ انہوں نے کیا کہا کہ تمہارا رب، ہم تمہارے رب کے پاس سے آئے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی اس نے وہی الٹ دیا بات کو۔ When this message was delivered, Pharaoh said, Who then, O Moses, is the Lord of you two? موزس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ میں یہاں ذرا کلیئر اس لیے کر دیتی ہوں کہ کبھی کبھی معلوم نہیں ہوتا نا، کسی کو موسیٰ علیہ السلام بولیں گے تو جو بھی بیبلیکل والا ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں موزس اور موسیٰ دونوں بات بول دیتی ہوں۔ اس کی جو نوٹ ہے 2572، notice how suddenly Pharaoh rejects the implication in Moses' speech، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت وہاں پر دربار میں آ کے کہا، ان کا جو اسپیچ ان کی تھی، تو اس نے ایک طرح سے اس کو کتنا اچھے سے بغیر بتائے رد کر دیا کہ اس نے تمہارا رب، جب انہوں نے کہا کہ تمہارا رب، تو اس نے کہا، اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم نے تو میرا رب کہا ہے، یعنی کہ اس نے تو ڈائریکٹ نہیں بولا تم دونوں کا رب ہے کون؟ Pharaoh implicitly repudiates the suggestion that the God who had sent Moses and Aaron، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، could possibly be Pharaoh's Lord۔ فرعون جو ہے اس نے یعنی کہ بڑے، یعنی جیسے نا ایک اس طرح اس انداز سے اس نے کہا کہ جیسے بغیر کچھ کہے اور مطلب اگلے کو سمجھا دیتے نا کہ مطلب جو تمہارا رب کون ہے، یا مطلب اور اس کے اوپر بحث ہم بحثی بھی نہیں کیا نا اس نے کہ اچھا گاڈ کون سا گاڈ تمہارا، اور یا تو پھر یعنی یا فرعون کا لارڈ، ایسا اس نے یہ سب بات کے اوپر یعنی اس نے اتنی کیا نہیں، مگر کیسے اڑا دیا اس نے اس بات کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اگر رب ہے اور وہ معبود ہے، خدا ہے، تو وہ فرعون کا بھی رب ہے کیا؟ تو اس نے اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں ایسا کر دیا کہ جیسے کہ تمہارا اچھا کون، تم دونوں کا رب ہے کون؟ کتنی چالاکی ہے اس کی۔ ایک طرح سے اس نے کیا کیا معلوم ہے، رد ہی کر دیا اس بات کو، ریجیکٹ۔ He asked insolently, Who is this Lord of yours, of whom you speak as having sent you؟ پھر فرعون نے بڑے گھمنڈ و غرور کے ساتھ یہ بات پوچھا، یہ تمہارا دونوں کا رب ہے کون ویسے، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ مطلب تم کو اس نے بھیجا تو کون ہے؟ یہ بہت گھمنڈ و غرور کا انداز ہے۔ آیت نمبر 50، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ قال، اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا یعنی ہمارا رب جو ہے، ہم دونوں کا ہمارا رب، our Lord، ربنا الذی وہ ہے، یعنی ہمارا رب تو وہ ہے، آتا کل شیء خلقہ، یعنی جتنی بھی اس نے خلقت جو اس کی ہے، جو کریٹڈ تھنگس، جو بھی اللہ نے مخلوق اس کی کریٹ کیا ہوا ہے،
اللہ نے جو کچھ بھی کریٹ کیا ہے اس کو اس کی شکل، اس کا فارم، اس کو کیا چاہیے کیا نہیں، یعنی اس کی جبلت سب کچھ دیا نا. کہ بکری جو ہے وہ گوشت تو نہیں کھائے گی نا، کہ بکری کے اندر وہ جبلی اس کی جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ وہ گھاس پھوس کھائے گی، وہ کچھ بھی وہ چیز ویسی کھائے گی، چنے اور یہ وہ، لیکن وہ تو گوشت ووشت تو نہیں کھائے گی نا. اور لیکن شیر جو ہے وہ گھاس پھوس نہیں کھائے گا، وہ گوشت کھائے گا. تو یہ جو جبلت ہے پھر انسانوں کے اندر، پھر اور باقی تمام جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ کی، اللہ نے ان تمام مخلوقات کو اس کا جس طرح سے اس کی شکل، اس کا شیپ، اس کی جبلت سب کچھ دیا اللہ نے. تو یہ جواب انہوں نے دیے موسیٰ علیہ السلام نے. انہوں نے نا فضول کی یہ بات نہیں کرے کہ تم نے یہ کیا کرا ابھی، کہ میں نے تو تم کو بولا تھا تمہارا لارڈ ہے تو تم ابھی میرے کو بول رہے تمہارا لارڈ. تو یعنی ایسی فضول کی باتوں پہ بحث نہیں کرنے کا. یہ کتنی اچھے طریقے سے دیکھو اللہ کے رسول جو ہے وہ کس طرح سے بولتے ہیں کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، یعنی جو بھی مطلب اللہ نے خلقت بنائی ہے اس کا سب کا، اب اس کا شیپ اس کو دیا، اس کو کیا چیز اس کو چاہیے، وہ کس ماحول میں رہ سکتا ہے، وہ سب کچھ دیا. اور انسانوں کو بھی تو دیا نا. ثم ہدا، اس کے بعد اس کو ہدایت بھی دیا. He said, our Lord, He who gave to each created thing its form, then gave it guidance. اس کی نوٹ ہے 2573. The answer of Moses یعنی موسیٰ علیہ السلام is straightforward, dignified and illuminating. موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ بالکل سیدھا، ادھر ادھر کی نئی بات، اور بہت ہی بردباری کے ساتھ، اور وہ کہ جو بات پہ روشنی ڈالے، اجالا. He will not dispute about my Lord or your Lord, the God of Israel or the God of Egypt. یعنی انہوں نے اس بات کے اوپر بحثم بحثی نہیں کی، لڑم لڑی نہیں کی کہ میرا رب، تمہارا رب، پھر بنی اسرائیل جو ہے اسرائیلیوں کا رب، اور یا پھر ایجپشنوں کا رب. اس بات کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے. He and his brother were proud to serve our Lord. کیونکہ دونوں بھائی جو ہیں ہارون، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کو تو بہت ناز ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے رب کو سرو کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی یعنی کہ مطلب جو اس نے حکم کیا ہم وہ چیز کر رہے ہیں. بٹ ہی واز دا یونیورسل لارڈ، کیونکہ وہ تو تمام عالموں کا رب ہے نا، رب العالمین. اینڈ چیریشر، پالن ہار، سب کے دکھ درد سب کچھ وہ جانتا ہے، ہر چیز کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. دا ون اینڈ اونلی گاڈ، صرف وہی واحد ہے، احد، واحد و احد. ہو ہیڈ کریٹڈ آل بینگز اینڈ آل تھنگس، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی، تمام ہر چیز کی خلقت جو ہے وہ پوری اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کریٹ کیا ہے. It was from him that each created thing derived its form and nature. ہر مخلوق نے، ہر خلقت نے جو بھی اپنی شکل، اپنی جو چیز کے اوپر جو نیچر ہوتا ہے، جو وہ تمام چیزیں جو ہے جبلت، وہ سب چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس سے اس کو ملی ہے، انکلوڈنگ سچ فری ول اینڈ پاور ایز مین ہیڈ گاٹ. جیسے انسانوں کو جو پاور ملا ہے یا اپنی مرضی کا مالک ہونا ملا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہی یعنی کہ فیرو یعنی فرعون was subject to the same condition، اور وہ بھی اسی کنڈیشن اس کی بھی ہے، فرعون کی بھی، کہ اللہ نے اس کو پاور دیا. in order that the free will should be rightly exercised، بلکہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے، لے تو مرضی کا مالک ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. اللہ had given guidance through his messengers، اور اللہ نے پھر ہدایت بھی دی اپنے رسولوں کے تھرو. اینڈ ہز سائنس، اللہ کی آیتیں، نشانیاں، سب کچھ دیا. موسیس اینڈ ایرن، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام stood as such messengers with such signs، اور وہ کھڑے تھے اس کے دربار میں، اور وہ رسول بھی تھے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے وہ کھڑے تھے، اور اللہ کی نشانیاں بھی لے کر آئے تھے. Will Pharaoh now understand and do right؟ تو اب فرعون کم سے کم کچھ سمجھے گا اور کرے گا، سب صحیح چیز کرے گا، کہ پھر وہی غلطی کرتا جائے گا کہ جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے بھی غلطی کرتے ہی جاؤ. آیت نمبر 51.
قال فما بال القرون الاولى. اب دیکھو اس کی چالاکی، یعنی اس نے بڑا ٹرکی کوشچن کیا اب موسیٰ علیہ السلام سے. کہتا ہے قال، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولى. فما بالو یعنی مطلب ان کی کنڈیشن. تو پھر ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ جو پہلے کی جو نسلیں جو ہے جنریشنز جو پہلے جو گزر گئے، مطلب جو مر گئے، جو چلے گئے دنیا سے، تو اس وقت تو وہ لوگ تو جو بھی پوچھتے تھے اور وہ لوگ تو یہی سب کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں، اور انہوں نے تو کوئی اپنا کچھ کیا نہیں، اور انہوں نے تو کوئی ایسے ریئل مطلب جو رب تم بتا رہے ہو اس کی کوئی بندگی تو کی نہیں. تو اب ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اب سوچو، اگر یہ جواب میں مایوسی ملتی کہ بھائی جیسے کہ مطلب ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم کیا بولتے، اب وہ تو جہنم میں گئے بھائی سب کے سب، تو وہ جواب سے کیا ہوتا، اور مایوس ہو جاتے لوگ، بددل ہو جاتے نا. لیکن نہیں، اللہ کے رسول جو ہے نا ان کے جواب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. Pharaoh said, what then is the condition of previous generations? اس کی نوٹ ہے 2574. But Pharaoh was not the man to accept teaching from the despised Israelite. یعنی فرعون جو ہے وہ بندہ نہیں تھا کہ ایک ایسے حقیر اسرائیلی لوگ، حقیر بالکل ناپسندیدہ لوگ، تو ان سے وہ یہ سب ٹیچنگ جو وہ سکھا رہے، وہ بول رہے، وہ سنے گا، وہ مانے گا. who in his eyes was a renegade from the higher Egyptian civilization. یعنی کہ وہ لوگ جو بہت بلند، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم ایجپشن مصری سیولائزیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی بلند ترین ہے، یعنی ہمارے طور طریقے اور ہم جس طرح سے ہم لوگوں کا رہنا سہنا جو ہے وہ ہم بہت بلند طریقے، اور یہ لوگ جو ہے یہ لوگ مطلب بہت ہی کمتر لوگ ہیں، کیونکہ اب تو وہ غلامی میں آ گئے تھے نا. تو وہ اس کی نظر کے اندر یعنی کیا تھے کہ جیسے کہ ایک طرح سے ایسے ہی یعنی کچھ بھی نہیں سے سمجھ لو. If he says in effect there is only one God to whom all things are referred, this is a new religion. کہ اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے گاڈ، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سب اسی کی ہے، تو پھر یہ ایک نیا دین ہو گیا. واٹ آف دا ریلیجن آف اوور اینسسٹرس، تو پھر ہمارے جو پرانے باپ دادا، ان کے بھی دادا سگڑ دادا، وہ سب ان کا کیا، تو وہ کون سے دین پہ تھے؟ ور دے رانگ ان ورشپنگ دا ایجپشن گاڈس، تو پھر وہ لوگ جو ایجپٹ کے مصری جو بھی معبود تھے ان کی پوجا کرتے تھے، تو کیا وہ رانگ تھے، وہ غلط تھے؟ اینڈ اف دے ور رانگ آر دے ان میزری ناؤ، تو اگر وہ لوگ غلط تھے تو وہ لوگ بہت دکھ اور تکلیف میں ہیں ابھی. He wanted to trap موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح سے مطلب ٹریپ کرے کہ وہ مطلب بالکل ایک دم وہ ہو جائیں کہ جیسے نہیں انسان کو ہوتا ہے کہ اب کیا بولوں میں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ میرے کو کیسا مطلب ادھر سے لپیٹے میں لے رہے، ادھر سے لپیٹے میں لے رہے، تو ایسا ہوتا ہے نا. تو وہ یہ چیز کر رہا تھا. He wanted to trap موسیٰ علیہ السلام into a scathing denunciation of his ancestors. یعنی کہ وہ اپنے باپ دادا اور تمام جو پہلے کے جو پوری جنریشن تھی نا ان کے تعلق سے پوچھ رہا تھا، اور وہ بھی یعنی کہ جیسے کہ ایک طرح سے کہ دکھا رہا ہے کہ اور بھی ان لوگوں کے بارے میں اور مطلب پردہ اٹھا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ بھئی دیکھو ان کا پھر کیا حال ہوئے گا. which would at once have deprived him of sympathy. کیونکہ لوگ یہ بات جیسے سوچیں گے تو ہر بندہ اپنے باپ دادا کے بارے میں سوچے گا، تو کیا سوچے گا، ارے یعنی کہ ہمارے باپ دادا کا بھی یہ حال ہے، ارے تو جو سمپیتھی مل رہی تھی نا، ہمدردی، وہ جو ایجپشن لوگ سن بھی رہے تھے، اور دا ہیئرنگ آف دا ایجپشن کراؤڈ، کیونکہ وہ لوگ سن تو رہے تھے نا کھڑے رہ کے، وہ کیا رہا ہے دیکھے تو صحیح، تو وہ سننا بھی وہ چاہ رہا تھا کہ ختم کر دے، سب چلے جائے پلٹ کے، ارے چھوڑو ہم کو نہیں سننا، اور نہ ہی ہمدردی کریں. تو اس نے یہ چالاکی بھرا بہت ہی ٹرکی کوشچن کرا تاکہ
مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے تھوڑا جیسے ٹریپنگ کرے، پھنسائے. آیت نمبر 52 قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ایسے ہی تو ان کو نہیں چن لیا، پھر اللہ نے ان کو جس طرح سے سب چیز سکھا کر بھیجا، تو اب اللہ کی ان کے ساتھ مدد بھی تو ہے نا، اللہ ان کے ساتھ بھی تو ہے. تو قال اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، علمها اس کے بارے میں جو مطلب نالج ہے، علمها اس بارے میں کہ ان کا کیا ہوا، عند ربی فی کتاب، وہ تو میرے رب کے پاس ہے، میں تو نہیں جانتا کچھ بھی بھائی، وہ تو میرے رب کے پاس ہے اس کا علم، اور وہ بھی ان کی کتاب میں، کیونکہ دنیا کے اندر ریکارڈز ہوتے ہیں نا، بہی کھاتے ریکارڈز، تو وہ چیز اس کے بارے میں جیسے مطلب انہوں نے کہا کہ وہ سب میرے رب کے پاس ہے اور کتاب میں ہے. اور پھر کہا لا یضل ربی، اور میرا رب جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا. یعنی تم تو دنیا کے جو بھی ریکارڈز ہوتے ہیں اس کے اندر غلطی بھی کرتے ہو، مسٹیک بھی کرتے ہو، تو یہاں پر میرا رب نہ غلطی کرتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، ینسا کا مطلب ہے بھولنا، نسیا یعنی کہ بھولنا، ولا ینسا، اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں بھولتا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی مطلب بولتے ہیں نا حکیمانہ جواب. He replied, the knowledge of that is with my Lord, duly recorded. My Lord never errs nor forgets. اس کی نوٹ ہے 2575. Moses did not fall into the trap. موسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسے نہیں. He remembered the injunction given to him to speak mildly. جو آرڈر اللہ نے دیا تھا، حکم، وہ ان کو یاد ہے کہ بہت نرماس سے بات کرنا، بہت ہی جینٹل. He speaks mildly، اور وہ بہت نرماس کے ساتھ ہی جواب دے رہے ہیں کہ میرا رب بھولتا بھی نہیں، میرا رب غلطی بھی نہیں کرتا ہے. تو بولے وہ مائلڈلی جواب دے رہے ہیں، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ بھی برابر ہے ایک دم. But does not in any way whittle down the truth. یعنی وہ کسی بھی طرح سے، یعنی جو سچ ہے وہ سچ کو وہ برابر سامنے لا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی اس کو کٹ ٹکڑا کر کے پھر وہ ایک دم ختم ہو جائے. He said in effect, Allah's knowledge is perfect. اللہ کا علم تو بالکل ایک دم پرفیکٹ ہے نا، اس میں کوئی نقص کمی نہیں ہے نا. As if with men، جیسے انسانوں کے پاس تو کمی کسر ہے. It were a record، کہ اگر کوئی ریکارڈ بھی ہوتا جیسے انسانوں کے پاس تو بھی اس میں تو غلطی ہوتی، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ کہیں کوئی غلطی ہے ہی نہیں. اور for men may make mistakes or may not remember. انسان جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ یہی بولے گا ارے مجھے یاد ہی نہیں ہے. بھولنے کا تو کتنا ہے انسانوں میں، بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں ہے. بٹ اللہ نیور مسٹیکس اینڈ نیور فرگیٹس. اللہ نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. بٹ اللہ از ناٹ اونلی آل نوئنگ، ہی از آلسو آل گڈ. تو انہوں نے یہ چیز کو بتایا کہ سارا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے نا، لیکن وہ سارا علم بھی ہے اس کے پاس، مگر پھر ساتھ میں وہ بہت ہی بھلائی کرنے والا بھی ہے نا، بہت اچھا ہے نا، ہمارا بہت اچھا ہے، آل گڈ ہے وہ. Look around you. The whole earth is spread out like a carpet. ذرا اپنے چاروں طرف دیکھو تو صحیح. یہ جو اگلی آیت میں آئے گا، ابھی ہم نہیں پڑھنے والے اس کو، لیکن اس میں یہ چیز آئی ہے کہ جو اپنے چاروں طرف دیکھو تو صحیح، زمین کو اللہ نے کیسے ایک کارپیٹ کی طرح بنا دیا ہے. Men go to and fro in it freely. انسان جو ہے اس میں آتا جاتا رہتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ. He sends abundance of water from the skies. اور وہ اتنا پانی بارش کا بھیجتا ہے سمندر، میرا مطلب اس میں اس کی دریائے نیل میں، کہ آسمانوں سے اللہ جو اتنا پانی بھیجتا ہے وہ بارش ہے. which comes down in Nile, floods and fertilizes. اور اس کے اندر اتنا سارا مطلب کبھی سیلاب بھی آتا ہے، اور پھر وہ پوری مطلب جو مصر کی جو جگہ ہے پوری، وہ اس کو کتنا زرخیز کرتا ہے یہ ندی کا، دریائے نیل یعنی نائل ریور کا پانی.
تو وہ فرٹیلائزز دا ہول سوئل آف ایجپٹ اینڈ فیڈز مین اینڈ اینیملز. تو انسانوں کو اور جانوروں کو سب کو دیکھو اس میں سے رزق ملتا ہے. تو پھر یہ سب کس نے کیا؟ یہ اسی اللہ نے کیا نا، ہمارے رب نے، جو بہت اچھا ہے، وہ آل گڈ ہے. تو یہ اچھی طرح سے پیار سے لیکن ساری بات صحیح بول دی انہوں نے، چپ نہیں رہے، یا پھر یہ غصے میں آ کے بہت کچھ اور نہیں بول دیے. انہوں نے جیسا اللہ نے ان کو حکم کیا تھا وہ ویسا ہی بولے اور اتنے پر ہی رہے، لیکن بہت اچھے سے، بہت ہی اچھی ساری باتیں انہوں نے کہہ دی جو حکمت کے ساتھ. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.